ہم کبھی ریٹرن ہی نہیں کرے لوگوں کی، اور اگر یہ ریٹرن نہیں کرتے تو آپ کو آنسر کرنا پڑے گا. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس حساب سے ہم آگے چل جائیں. شیخ عباس خمی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک شخص تھا جو زیارات پہ آیا ہوا تھا پرانے شیخ کے زمانے کا، جب انڈیا پاکستان ایک ہی تھا، پوری فیملی کے ساتھ زیارت پہ آیا ہوا تھا. اس نے زیارت کی، زیارت پورے عراق کی زیارت کرنے کے بعد اس نے کہا اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہو مولا کی انشاءاللہ. زیارت کر کے اس نے وہاں نجف اشرف میں پوچھا لوگوں سے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ آنےسٹ آدمی کون ہے پورے شہر میں. تو ایک بزنس مین تھا بہت، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بڑا نیک ہے. اس کے بعد اچھا اس زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تھے، ڈائمنڈس جو بھی اس کے پاس تھے اس نے لے جا کے اس کے پاس امانت رکھائی. اور پرانے زمانے میں لوگ امانت رکھتے تھے، اس میں اسلام نے بہت ثواب بتایا. امانت رکھائی اور کہا کہ پلیز میں حج پہ جا رہا، حج سے واپس آ کر میں آپ سے یہ لے لوں گا، آپ یہ میری امانت رکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے، لے لیا. اب یہ زیارت پہ چلا گیا، وہ حج پہ چلا گیا. حج کر کے یہ واپس آیا مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد. آنے کے بعد اس کے گھر گیا اور جا کر پوچھا کہ جو میں نے رکھا تھا وہ امانت دے دوں. اس نے کہا تم نے رکھا ہی نہیں میرے پاس. اب یہ گھبرا گیا، اب یہ پریشان ہو گیا کہ میں کروں کیا. اب یہ سیدھا مولا کے پاس آیا، آ کے تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا حشر ہے، میری پوری فیملی ساتھ ہے، میری پوری سیونگ وہی ہے، اور یہ بولتا کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. مولا میں واٹ یو وانٹ، آپ میری ہیلپ کرو، آپ میری ہیلپ کرو، میں آپ کا گیسٹ ہوں مولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کا زائر ہوں. شب میں خواب میں امام آئے، آ کے کہا کہ سن کل صبح نماز فجر کے بعد، اچھا اس زمانے میں نجف اشرف میں جو مولا کا روضہ تھا اس کے اطراف میں ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ میں اچھا ڈورز ہوتے تھے، بڑے بڑے دروازے. سٹی میں انٹر ہونے کے لیے بڑے دروازے ہوتے تھے، ڈورز ہوتے تھے. تو کہا کہ ساؤتھ کے ڈور پہ جانا، نماز فجر کے بعد جو پہلا آدمی انٹر ہو سٹی میں اس سے اپنی حاجت کو بیان کرنا اور تیری حاجت پوری ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. صبح نماز فجر کے بعد جا کے وہاں بیٹھا، دکھتا کہ ایک بہت ضعیف اولڈ مین جنگل سے لکڑیاں، اس زمانے میں لکڑیاں کاٹتے تھے، جنگل سے لکڑی کو کاٹ کے اپنے پیٹ پہ رکھ کر سا جھک کے انٹر ہو. اس نے کہا اس کو کیا بولوں گا میں، یہ تھوڑی میں پیسے دلائے گا، ہم کو تو اچھا طاقتور چاہیے. اس نے نہیں بولا. پھر مولا کے پاس کہا مولا پلیز ہیلپ می مولا. پھر شام میں خواب میں علی آئے. شیخ عباس لکھتے کہ آ کے کہا کہ جو پہلا شخص انٹر ہو سٹی میں اس کو بتا دینا. پھر دوسرے دن آیا، وہی شخص انٹر ہوا، اس نے پھر نہیں بتایا. اس نے کہا یہ کیا ہیلپ کرے گا، نہیں بتایا. پھر امام کے پاس گیا، پھر مولا خواب میں آئے. اب سنو، اب دیکھو کہ علی کائنات کا مالک ہے، 2 دن سے بول رہے کہ جو پہلا آدمی انٹر ہو تو اس کو بتانا، اور یہ نہیں بتانا. امام غصے میں نہیں آئے، غصہ نہیں کرے. کیا I told you and you are not listening. امام مالک ہے، جو چاہے بول سکتے. اتنا ہی سافٹلی کہا کہ جو پہلا آدمی ہے اس کو بتا. کتنا بڑا میسج ہے کہ ہم کیسے بات کرتے ہیں. اگر ہم کسی سے بات کریں اور کوئی میری بات نہیں سنا، میں تو ہنگامہ مچا دوں، اپنی آواز کو ریز کر دوں. یہ کائنات یہ چیزیں سیکھ رہا ہے. دعا میں جو آبسٹیکلز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ٹون کیسی ہے، ہماری زبان کیسی ہے، ہم بات کیسا کر رہے ہیں، کسی کو ہرٹ تو نہیں کر رہے. 3rd ڈے پھر وہی آیا، یہ گیا، بولا چل لیٹس. جا کر اس نے اپنا پورا واقعہ بتایا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے بعد اس کی شاپ پہ تم جانا، میں بھی وہیں آ جاؤں گا. ظہر کی نماز کے ظہرین کے بعد وہ پہنچا. یہ بوڑھا آدمی بھی، اولڈ مین بھی پہنچا، اور دیکھا کہ وہ آدمی جو شاپ کا اونر تھا جس کا پیسے لیا ہوا تھا، وہ بڑے آرام کے ساتھ 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا ڈسکشن کر رہا تھا. جو کر رہا تھا تو یہ گیا اور یہ آدمی بھی آیا. تو اس اولڈ مین نے کہا اس آدمی سے کہ بھائی تو تقریر کر رہا، تو اسپیچ دے رہا نا، میں کوئی اوریٹر نہیں ہوں، کوئی اسپیکر نہیں ہوں. میں اپنی لائف کا ایک ایکسپیرینس جو میری لائف کا ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا، میں وہ انسیڈنٹ سناتا ہوں. شاید وہ انسیڈنٹ سن کے کسی کو توفیق ہو جائے.
اب یہ اور بزرگ تھا، اس زمانے میں بڑے لوگوں کا بڑا احترام کرتے تھے، آج کی طرح نہیں، یا آج بھی کرتے ہیں. میں بول رہا یہاں پہ ماشاءاللہ سینئر سٹیزنز کا تو پورا گروپ بنا ہوا ہے نہیں ماشاءاللہ. مجھے بتایا گیا کہ بہترین ان کا لنچ ہوتا اور ڈنر ہوتا اور بریک فاسٹ ہوتا اور ٹور پہ جاتے. بہت اچھی بات ہے. پورے سینئر سٹیزنز جب بیٹھے نا، بہت اچھی بات ہے. بزرگ اور سینئر سٹیزن ہونا خود ایک برکت ہے. اب ان کے تو آج عید ہو گئی، رحمت ہے. سینئر سٹیزن اگر ہے، بزرگ اگر گھر میں ہے تو ایک برکت ہے. ہمیشہ ریسپیکٹ کرنا بزرگ کی، سینئر سٹیزن کی ہمیشہ ریسپیکٹ. تو اس نے کہا کہ میں ایک اپنے لائف کا ایک واقعہ سناتا. اس نے سب نے کہا سنو. اب سنو. اس نے کہا یہ اولڈ مین ہے کہ میں روز دعا، دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہوا سب کے ساتھ ہو. یہ ایک واقعہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری آنکھیں کھلیں کہ روز محشر وہاں سے جائیں تو اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ وہاں سے بھی ہم صحیح نکل جائیں. اس نے کہا کہ میں ڈیلی ایک دعا کرتا تھا کہ پروردگار ڈے آف ججمنٹ میں مجھے ذلیل مت کر، ڈے آف ججمنٹ میں میرا حساب سخت مت کر، جو پنشمنٹ میرے گناہ کی دینا ہے تو یہیں دے دے، بٹ ڈے آف ججمنٹ میں مجھے بچا لے. اس لیے کہ ڈے آف ججمنٹ اتنا سخت، قیامت ایسی سخت، محشر کے میدان میں مجھے ذلیل مت کر، صراط پہ مجھے ذلیل مت کر، جو مجھے پنشمنٹ دینا تو یہیں دے دے، میں اس دنیا میں برداشت کر لوں گا، لیکن وہاں نہیں دینا، وہاں سب کے سامنے نہیں دینا. کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں دیکھا. شیخ عباس اس واقعے کو لکھ رہے. کہا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اور میں حساب کر کے صراط پہ سے جا رہا. جب میں صراط پہ چلا تو میں نے دیکھا کہ نیچے سے ایک آگ کا شعلہ، فائر کا شعلہ ایسا ہلتا ہوا میرے سامنے آ گیا. جب وہ سامنے آیا تو میں نے دیکھا کہ سیاہ جلا ہوا آدمی کھڑا ہوا ہے. اس نے پوچھا اس آدمی کو کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس کا تو نے مال لیا تھا. تو کہا ٹھیک ہے مال لیا تھا، دنیا میں لیا تھا نا، اب یہاں کیا؟ دنیا میں مال لیا تھا تو ختم ہو گئی لائف. تو کہا نہیں، اللہ نے یہ چوکی بنائی اس لیے، خط رحم کی چوکی ہے، تیرے کو کلیئر کر کے جا. اس نے کہا تو یہاں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ مجھ سے ہو گئی غلطی مجھ سے. What you want me to do now؟ یہاں تو کچھ نہیں، یہاں کیا کرے گا پیسے؟ اس نے کہا نہیں پیسے نہیں لوں گا، یہ تیری باڈی جنت کی ہے نا، میں کھڑا ہوا ہوں تو تیری باڈی پہ تیرے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے راحت مل رہی، ریلیکس ہو رہا ہوں، تکلیف سے کم ہو. میں ایک کام یہ اتنی اجازت دے کہ میں یہ انگلی تیرے سینے پہ رکھتا ہوں تھوڑی دیر، تھوڑا میری باڈی کو آرام ملنے کے. کہتا ہے اس نے انگلی رکھائی، میں چیخ مار کے خواب سے بیدار ہو گیا. وہ سو رہا تھا، جب خواب سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ یہاں پہ پورا ایک زخم ہے. یہ اپنی خمیز کو ایسا اٹھاتا ہے، اٹھا کے بتاتا ہے سب کو، اور بولا کہ دیکھو میں نے سب کو بتایا، سارے ڈاکٹرز کو بتایا، سب نے کہا یہ تیرا عذاب ہے، اس کا علاج نہیں ہے. میں ایک ریکویسٹ کر رہا کہ اگر کسی کا مال اگر کوئی لیا ہوا ہے تو واپس کر. یہ روتا ہوا گیا، اندر سے لا کے پورا پیسہ اس کو دے دیا. اس کو، یہ آدمی کو. آپ نے غور کیا کہ امام نے کتنی خوبصورتی سے اس کے پیسے دلوائے؟ ہاں، عبرت کا. تو اب یہ واقعہ تو کامن ہے، ہم کو میسج کیا ہے؟ اگر میں کسی کا مال لیا ہوا ہوں، ایون ایک پینسل